السلام علیکم میری دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، اسکارپیو کا یہ فیز چل رہا ہے۔ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ موو کر کے لیو ہاؤس میں انٹر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ایک اور اینگل بنتا تھا۔ یہاں جب آتا ہے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے، کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہی حال اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوگا کہ جہاں کچھ اسٹریس اور ایسی پوزیشن چل رہی تھی وہاں اسکیپ یا تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہیے۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کام، کوئی پریشر، انریزالوڈ ایشوز ہیں، کوئی اسائنمنٹس ہیں جس کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کوشش کر رہے ہیں اور نہیں ہو پا رہی، تو تھوڑا سا ریسٹ لیں، تھوڑا سا بریک لیں۔ بریک لینے کے بعد پھر دوبارہ سٹارٹ کیجیے گا، پھر یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ گروپ اسٹڈی میں بیٹھ کے کام کریں گے، اور اسپیشلی ٹیکنیکل کالج، پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ طلباء کے لیے، اسائنمنٹ کے لیے، یہ چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی۔ بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ پیریڈ بہتر اور چل رہا ہے، اسپیشلی اگر آپ کی بزنس اپروچ اور بزنس کے آثار یا ان کا تعلق پاکستان سے باہر اور اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہے، تو اس سلسلے میں بھی بہتر اور اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میڈیکل پروفیشن اور انجینئرنگ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ اور اس بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارکیٹ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، آپ سے کرتی ہے کہ اپنے بزنس ایکسپوجر کو بڑھائیے گا، تھوڑا سا باہر نکلیے گا، نئے کانٹیکٹس کے ساتھ اپنے بزنس کو ری ویمپ کیجیے گا۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہی حال بہت سے ایسے لوگوں کا ہے جو اس فیلڈ میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں، آئرن، میٹل، اسٹیل سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ اسٹریسفل پیریڈ ہوگا، اور ہے بھی اور آگے چلے گا بھی، جہاں ان کی سیل اسپیشلی جسے اسٹیل فرنسز، ریڈرولنگ میلز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہاں پہ اکنامک کنڈیشن اور ان ملک کی بہت سے حالات کی وجہ سے یہ فیلڈ افیکٹ ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ مارس کا اینگل جو ہے وہ بڑا عجیب سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ کہوں گا کہ ویکینڈ پہ آپ کو اپنے بزنس کے بارے میں کچھ اچھی بہتر گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ میرج سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کہ نئے شادی شدہ جوڑے، ان کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک بہترین ٹائم ہے۔ اسی طرح ایڈیشن ان فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے پلاننگ کے لیے بھی یہ ایک بہتر اور اچھا پیریڈ ہے، جہاں آپ فیملی پلان کر سکتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ پوزیشن جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسٹرالوجیکلی، جس کے ساتھ زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، امیگریشن، پرماننٹ سیٹلمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی کورسپونڈنس، یا وہ اسٹوڈنٹس باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیریڈ بہتر اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہی ساری چیزوں کی روشنی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس فیلڈس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی سلسلہ آپ کا ہے، تو آپ کو بہت سے معاملات میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ صرف آپ نے مینٹل ہیلتھ، یعنی اپنی ذہنی کیفیت اور حالت کو آپ نے بہتر اور ٹھیک رکھنا، اس کے اوپر سٹریس نہیں آنے دینا۔ یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، اور تب تک ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ جو آپ سے ہوا کرتی ہے کہ پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کی تو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں موجہ ہی موجہ، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جوپیٹر آپ کے 5th ہاؤس میں، آپ کے 2nd ہاؤس میں انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی طرح اسٹرالوجیکل سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا انکم ہاؤس کے اگینسٹ وینس، آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ، وہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایسے لوگ جو میٹل، پریشیس میٹل، وینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں، ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کاسمیٹکس، گارمنٹس، فوڈ، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پازیٹیو چینجز اور پازیٹیو منتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ساری لگژری، میٹل، گولڈ، جولری، ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چونکہ سیٹرن کے ساتھ ایک خاص اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے ایکسپینس احتیاط سے کیجیے گا۔ بزنس میں ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ایمبیشیس پلان اگر آپ کے ہوں تو اس کو انویسٹمنٹ آپ نے کم سے کم کرنی ہے۔ بزنس میں، ٹریڈنگ میں بلک سپلائی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کیش کے اوپر کام کریں۔ اگر کریڈٹ آپ سے مانگا بھی جا رہا ہے تو
پرانے کسٹمرز کو سامنے رکھتے ہوئے منیمم کریڈٹ دیجیے گا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو پلانٹری پوزیشن یہ ہے یہ ایکسیپٹ آپشنز تو دیتی ہے, بزنس ایکسپینشنز تو دیتی ہے, لیکن کیش بلاک کی انڈیکیشن بھی دے رہی ہے. اور کبھی کبھی ہم جسے کہتے ہیں زیادہ سیل یا زیادہ بزنس والیوم کی لالچ میں بڑا بولڈ اور بلائنڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیش فلو میں جا کے پھنس جاتے ہیں اور ریسیویبلس مشکل میں ہو جاتے ہیں. اس لیے اس چیز کو آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے. اسپیشلی ایک اور چیز, قرض لیتے ہوئے قرض دیتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ اپنے کام چلائیں. اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. ایکسپینشن بھی اسی طرح کریں جس طرح آپ سنبھال سکتے ہیں. یہ ہے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تو خیر اوورال جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ وقت ڈیفیکلٹ چل رہا ہے. البتہ چھوٹے موٹے کام جس میں رینوویشن یا اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں, بڑے والیوم بڑے رسک میں اکیلے نہ کریں. کوشش یہ کیجیے گا کہ اس میں گروپ کی شکل میں انویسٹمنٹ کریں آپ, یعنی پارٹنرشپ میں 5-4 لوگ مل کے اگر کوئی بڑا وینچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں, تاکہ آپ کی ریسورسز, آپ کی انفارمیشن, یہ ساری چیزیں اور تعلقات شیئر ہوں تاکہ پروجیکٹ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو. انکم کا ہاؤس میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو انسان غیر محسوس طریقے سے بہت زیادہ دولت کمانے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ڈیسپریٹلی, اور ارد گرد ویسے حالات بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن انفورسین ریزن ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کے سائن میں مجھے جو انڈیکیشن ملتی ہے, اس لیے میں آپ کو کانشیس کیئرفل رہنے کی, محتاط ہونے کی آپ سے التماس کرتا ہوں, تاکہ آپ کیئرفل ہوں اور آپ کسی جسے کہتے ہیں کہ سنہرے الفاظ کا شکار ہو کے زیادہ نفع کے لالچ میں اپنے آپ کو زیادہ پھنسا نہ لیں. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں ذرا سی امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اوبیسٹی, اگر وزن آپ کا زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, شوگر لیول اگر اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پلانٹری پوزیشن ایسی ہیں جو آپ کی بلاک ہوئی ہیں, اور اگر انہی چیزوں سے آپ پہلے سے بھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی. اپنی میڈیکل ٹیسٹ چیزیں دوائیں ان کو ریگولر استعمال کیجیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, زبردست کنسنٹریشن کے ساتھ کیجیے گا. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھا ٹائم ہے. اگر بہت سے ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, اسکارپیو خواتین و حضرات, کسی نہ کسی جگہ انٹریکشن آپ کا برتھ پیریڈ بھی چل رہا ہے, کوئی زندگی میں آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, یا کچھ ایسے ریلیشن شپ تھے جو کبھی تھے پھر ڈسپیئر ہوئے پھر دوبارہ آ رہے ہیں, تو ایسی پوزیشن میں اگر ہے تو اسے ضرور کنسیڈر کیجیے گا. اس ٹائم میں, اس ویک میں, جسے سولر ریٹرن کہتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی اسٹرالوجیکل ایریا کو آ کے جسے کہتے ہیں کہ ایک جھٹکا دیتا ہے, جگاتا ہے, جہاں سڈنلی کچھ ایکٹیویٹی, کچھ ہلچل ہونے لگتی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں اولڈ ایج ٹاروسیرین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنا بون سٹرکچر فزیکل, اور اسپیشلی فیمیل کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ کے جوڑوں ہڈیوں میں درد کی کوئی شکایات, اسپیشلی بیک کا کوئی پرابلم ہے, تو آپ نے اپنا بہت زیادہ چلنے پھرنے میں خیال رکھنا ہے. چھوٹے بچوں سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کنسرن رہیے گا. ابتدائی ایجوکیشن, تعلیم کے معاملات کنسیڈریشن میں ہونے چاہیے, اور تھوڑا سا پیرنٹس کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جن کو یہ چاہیے کہ ان کے معاملات کو فالو اپ کریں اور بچوں کو اسٹریم لائن لانے میں ان کی مدد کیجیے گا. اسپاؤز ود ان فیملی ریلیشن شپ میں افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی ایسی بات, چھوٹی موٹی بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں. اگر ایسی کوئی چیز بنتی ہے, سنس یو آر ٹاروسیرین کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت محبت پیار کرنے والے تو ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی غصہ اس قدر شدت سے آتا ہے, معمولی بات کا ریئیکشن بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بات بھول جاتی ہے, لہجہ یاد رہتا ہے. تو اپنے لہجے کو کنٹرول کیجیے گا احتیاط کے ساتھ. اپنے پارٹنر, اپنے اسپاؤس, اپنے دوست, جہاں بھی آپ کا کوئی رشتہ ہے, اسے احتیاط کے ساتھ ڈیل کیجیے گا. دوستو, یہ پوزیشن آپ کی اس ویک کی ہے, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ سے کہ چینل سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے شام میں ایک شادی میں کچھ دوست ملے, خواتین و حضرات, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ
جیمنائی سے متعلق بہت گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب جیمنائی کے لیے بہت اچھا وقت آ رہا ہے، گو کہ اس میں کچھ ریگولر سننے والے تھے، کچھ نے میری بات آگے کسی کے منہ سے سنی تو کیوریاسٹی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا امپورٹنٹ چیز ہے جو جیمنائی کے لیے زندگی میں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے ویکلی پروگرام میں جب جیمنائی کا موضوع آئے گا، جوزا جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میں اس وقت کو کیوں اہمیت دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، گو کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری ہے، مرکری 7th ہاؤس میں موجود ہے، یعنی آپ کے مائنڈ سے اٹھ کے آگے جا چکا ہے۔ یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی خوشیاں بہت سی دوسرے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کے بزنس میں، کاروبار میں، رومانس میں، ایموشن میں، شادی میں آپ ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے لوگوں کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپینڈنسی کیا سکسیسفل ہوگی، کیا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا؟ یس۔ جیمنائی میں جوپیٹر، مشتری جسے ہم کہتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ ستارہ زندگی میں آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ 1 سال ایک ہاؤس میں تقریباً ہوتا ہے، تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ 12 سال کے بعد دوبارہ آپ کے اپنے ہاؤس میں آیا۔ اگر آپ اس میں سے سینئر جیمنائی لوگ غور کریں گے کہ تقریباً 11 سے 13 سال کی ایج پہلے آپ کی زندگی میں پازیٹیو میجر کچھ تبدیلیاں آئی تھیں، اگر آپ نے اس وقت کچھ اچھے سٹیپ لیے تھے تو کچھ عرصے تک اس کے اثرات رہے۔ اسی طرح یہ پیریڈ دوبارہ آ رہا ہے۔ اب میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرسٹ فیز ہمارا ٹین ایجر، میں سے 16 to 22 کی بات کروں گا، جن کی لائف میں تقریباً شعور میں یہ پہلا فیز سولر ریٹرن کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ کی لائف میکنگ کا پیریڈ ہے، یہ آپ کے کیریئر میں سیٹلمنٹ ہونے کا پیریڈ ہے۔ یہاں پہ زندگی بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو لیتی ہے، اور وہ کہا یہی جاتا ہے، جو میرا تجربہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کہ وہ لوگ جو اپنی جوانی میں محنت کرتے ہیں وہ اپنی ایج، اپنے رشتے، اپنے تعلقات اور اپنے بڑھاپے کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت امپورٹنٹ کام آپ کو کیریئر کے لیے تعلیم، ایکسپیرینس، ایجوکیشن، وہ پروفیشنل ہے، وہ کوئی بھی ہے، ووکیشنل ہے، اس کے اوپر پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 22 سے لے کے 36 سال تک کی اگر میں بات کروں گا، اس فیز میں ڈیوائڈ کروں گا، تو جیمنائی دوستو، وہ لوگ جو اس فیز سے گزر رہے ہیں، عموماً اس کا 3rd فیز میں آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں۔ 2nd فیز ختم ہوتا ہے، 3rd فیز سٹارٹ ہوتا ہے۔ 3rd فیز جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کی لائف میں میرج، رومانس، پارٹنر، یہ ریالٹیز بننا شروع ہوتی ہیں۔ کریئر سٹارٹ ہوتا ہے، فائنینشیل معاملات اپنے ہاتھ میں آنے لگتے ہیں، آپ سنبھالنے لگتے ہیں۔ یہ 29 سال تک ایک خاص رنگ دیتا ہے۔ 29 کے بعد 36 سال کی عمر تک آتا ہے تو دوبارہ ٹرن لینے لگتا ہے۔ پھر کبھی کبھی اس فیز میں جا کے ہم دوبارہ جگہ بدلتے ہیں، بزنس بدلتے ہیں، جاب میں سوئچ اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 36 سال کا یہ جو سائیکل ہے، یہ 3rd فیز آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گا یہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں زندگی میں آپ کو سیٹل ہونا ہوتا ہے، اور آپ کے میجر لانگ ٹرم پلان سیٹل ہونے چاہیے۔ اگر اس وقت بھی وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ سیٹل نہیں کر پاتے ان فیزز پہ اکارڈنگلی، پھر آگے جا کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی فیز جسے ہم کہتے ہیں جو 50s کی کہلاتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے انجوائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ باغ جو آپ نے ماضی میں لگائے تھے، وہ جو محنت آپ نے کسی وقت میں کی تھی، اس کا صلہ لینے کا وقت ہے۔ اسی طرح اسٹل اپرچونیٹیز آر اراؤنڈ یو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سولر ریٹرن آتا ہے تو چاہے آپ کی عمر 60 سال کیوں نہ ہو، یہ زندگی میں پھر نئی خواہشات، بھاونائیں انہیں زندہ کرتا ہے، مواقع، اپرچونٹی لے کے آتا ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی خواہش، ایسی کوئی چیزیں آپ کے گرد بھی موو کر رہی ہیں، اور اکارڈنگلی جن فیزز کی میں نے آپ سے بات کی آپ کی زندگی میں ہیں، تو یہ سولر ریٹرن آپ کو ریوائز کروا رہا ہے، اپنی زندگی میں نئے پلان، نئے گول سیٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے، پریورٹیز سیٹ کرنے کی طرف لا رہا ہے، اور اگر آپ نے کوئی پریورٹیز سیٹ کی تھیں تو انہیں مکمل کرنے کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، چیخ چیخ کے بلا رہا ہے کہ اس کے مطابق کام کیجیے گا۔ دوستو، یہ ویک
پورا میں یہی کہوں گا کہ اپنی فیزز کے پوائنٹ آف ویو سے پلان کرنے کا، وقت بنانے کا، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کا وقت ہے، اور اس کو اکارڈنگلی اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر فائدہ مند وقت ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگے گی، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی ایسی چیز جو ختم ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے، اس میں بھی کوئی بلیسنگ ہوگی، یقین کیجئے گا اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سولر ریٹرن کسی ایک جگہ سے آپ کو کک آؤٹ کرے، ڈسٹرب کرے، لیکن لیٹر سٹیج میں جا کے کسی اور جگہ آپ اس مجبوری میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو کہیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس تکلیف میں بھی راحت تھی، اس میں بھی کوئی منطق تھی، کوئی ہڈن میسج تھا نیچر کی طرف سے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور وقت ہمیں اب دکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ ٹرسٹ آن اللہ، خدا کی ذات پہ مکمل یقین رکھیں۔ وہی ہے جو ہماری زندگیوں میں صبح و شام پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں آسانیاں دینے والا ہے، ہماری خواہشات سننے والا ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو میں آپ نہیں جانتے۔ ہم صرف شیڈو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بادل دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہوگی، لیکن گرج چمک کے وہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ انسانی عقل کا اتنا ہی بس ہے، لیکن اس بادل میں بھی بہت سے لوگوں کی راحت ہوتی ہے، جو دھوپ میں جنہیں تپش ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے وہ بھی ٹھنڈی ہوا سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہی پلانٹری پوزیشن اس وقت آپ کی بھی ہے کہ اسے آپ راحت کا وقت سمجھیے گا، اسے آپ آسانیوں کا وقت سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو پلان کرنے کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، کبھی کبھی ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں۔ یہ محاورتاً میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتا۔ ہاتھ پاؤں بندنے سے مراد ہوتی ہے کہ ریسٹرکشنز کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم بہت سے کام، بہت سی چیزیں کر پاتے ہیں، لیکن ہمارے حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ کبھی کلچر، کبھی سوشل انوائرمنٹ، کبھی فائنینشیل، کبھی فیملی کمٹمنٹ، کبھی جاب کی مجبوریاں، کبھی یہ ساری چیزیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت آپ کی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مون، وہ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو وہ سیٹرن کے ساتھ، جسے ہم زحل کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بلاک پوزیشن میں ہے۔ یہاں پہ ہم نئے نئے زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اچھے نہ ہوں۔ سفر کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔ کچھ ایسے معاملات اسپرچول، ایموشنل، ایجوکیشنل، وہ کچھ ایسے آتے ہیں جو ہمیں نیا سبق سکھا کے جاتے ہیں۔ ٹریول ٹائم میں کچھ ایسے زندگی میں سینئر لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے جو ہمارے لیے ایک اہم تجربہ دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وقت ایک سیکھ کا وقت ہے، اچھا وقت ہے، لرننگ کا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، اگلی پوزیشن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جوپیٹر آپ کے 12th ہاؤس میں، جسے خدا کی رحمت کہتا ہے، وہ موجود ہے۔ پرانے معاملات، فیملی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ خاندانی جائیداد، ایسے معاملات، فائنینشیل میٹرز، ان کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کا وقت ہے۔ لیگل معاملات اگر خدا نخواستہ کسی بھی چیز میں آپ کے ہیں، وہ سیریس کنسرن، آپ سے سیریس توجہ مانگتے ہیں، اس کی طرف بھرپور سیریس توجہ دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا تعلق جناب آپ کی اپنی کیفیت کے ساتھ ہے، پرسنل۔ اور پرسنل کیفیت، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اس وقت مون سیٹرن کے ساتھ جب موجود ہوتی ہے تو بندی ہوئی، لاک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ریسٹرکشن کا شکار ہیں، آپ پابندی کا شکار ہیں۔ اسپیشلی فیمیل کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو محتاط طریقے سے لے کے چلیے گا۔ یہاں گھر میں، فیملی میں، جاب میں اپنی اوپینین کسی کولیگ کے بارے میں، کسی فیملی ممبر کے بارے میں دینے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ کوئی بھی چیز ریورس ہو کے آپ کے ذمہ ہو سکتی ہے، جس کے افیکٹ آپ کے تعلقات، فیملی کے تعلقات، اور آپ میں، آپ کے بزنس میں، آپ کی جاب میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں اس کے منفی اثرات آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے
کسی کے ساتھ دینے کے لیے بھی بڑا محتاط ہونا ہے. کوشش سچ ضرور رکھیے گا لیکن ٹو دی پوائنٹ، اس سے زیادہ پرسنلائز ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز اور عجیب سی بات ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا لیکن یہاں مجھے دکھائی دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے کسی کاموں کے سلسلے میں کوئی ایسی کمٹمنٹ کر رکھی تھی، کمٹمنٹ ایک ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، ایک ہوتی ہے اپنے شعور کے ساتھ، ایک ہوتی ہے خدا کے ساتھ، جسے منت بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں یوں کروں گا. اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کی طرف ضرور جائیے، کیونکہ مون اینڈ سیٹرن جب یہ بلاک ہوتا ہے تو یہ خواب کی شکل میں کچھ انڈیکیشن دیتا ہے جہاں آپ گدلے پانی کا سیلاب یا ایسی کوئی چیز بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں. اگر ان دنوں میں کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی ڈریم ہے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا ہم نے کسی چیز کے لیے کوئی کمٹمنٹ، کوئی منت، کوئی چیز تو نہیں مانی تھی. اگر ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی کمٹمنٹ ہے، یا کسی دوست سے، فیملی ممبر سے کوئی مدد کا وعدہ کیا تھا جو آپ بھلا چکے ہیں، وہ ضرور پورا کیجیے گا. یہ ریمائنڈر ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کیونکہ مون پوزیشن ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جب یہ خاص اینگل پہ جاتی ہے تو ڈفرینٹ طرح کے خواب، ایکسپیرینس اور موڈز ہمیں دکھائی دیتے ہیں. وہ موڈ سوئنگز بیسیکلی کسی چیز کے پیچھے کچھ معاملات کے ہونے کی وجہ سے ہمیں ریکال کرتے ہیں کہ غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جناب، اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان دنوں میں اگر آپ کے کوئی ایگزام آنے والے ہیں تو پلیز کنسنٹریٹ کیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. یہ وقت آپ سے سوشل کمٹمنٹ کو کم کرنے کی تقاضا کر رہا ہے، اور اسپیشلی میں ٹین ایجر ینگسٹر سے کہوں گا کہ تھوڑا سا موبائل فون، لیپ ٹاپ، ان نیسیسریلی ایکٹیویٹیز سے پیچھے رہیے گا، اور اپنے ایجوکیشنل اور پروفیشنل معاملات کو ذرا سا پوری توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا، اور ایک سیٹ ٹائم ٹیبل کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے جو ایگزام اور آپ کے ایجوکیشنل ایشوز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں، اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. راہو 10th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کے اس چیز سے تقاضا کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں نئے دوستوں کے ذریعے دوست بنے آئے، ان کے ساتھ ایک حد سے آگے بڑھنے میں آپ کو محتاط ہونا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آنے والے لوگ کس قسم کے ہیں جو آپ کے لیے بھی وجہ بن سکتے ہیں پرابلم کی، کچھ ایسی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیز ذرا سی احتیاط والی اور سمجھنے والی ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوگا. انکم کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اولڈ ڈیٹس، پرانے پھنسے پیسے فالو اپ کریں گے تو اس کی ریکوری کے بھی اچھے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینس، کیونکہ مارس آپ کی انکم ہاؤس میں آئے تو اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو شاید خرچ زیادہ کرنا پڑے یا کوئی سیونگ توڑ کے بھی اپنے شب و روز گزارنے پڑیں. تو دوستو یہ پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے. اسی طرح کے معاملات کچھ دن تک چلیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، ایک تو آپ نے تھوڑا سا یہ کام کرنا ہے کہ آپ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری انرجی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مارس آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کے 5th ہاؤس اور سیکنڈ ایک ہاؤس ہوتا ہے جو آپ کا 4th ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے پیرنٹس، بزرگ، ایلڈر جو آپ کے ساتھ ڈپینڈنٹ نہیں تھے، ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. کوئی مہمان، کچھ ایسا افراد کچھ دنوں کے لیے آ سکتے ہیں جن کی ذمہ داریاں آپ کو اٹھانی پڑیں گی. ایک تو وہ سلسلہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کا اپنا انرجی لیول بڑا ہائی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انرجی لیول جب ہائی ہوتا ہے تو یہ پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، نان پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے. نان پروڈکٹیو جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں امپیشنٹ بھی کرتا ہے، یعنی بے صبرا بھی کرتا ہے، اور انٹالرنٹ کرتا ہے جہاں قوت برداشت بھی کم ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے بڑا محتاط طریقے سے لے کے چلنا ہے. کسی بھی طرح کوئی بھی ایسی گفتگو، چھوٹی سی بات کسی جگہ بنتی ہے، بات کو بڑھائیے گا نہیں. کوشش کیجیے گا کہ غیر ضروری بحث مباحثے کی بجائے اسے وہیں پہ ختم کیجیے گا، اور جس حد تک بات ہے اسی حد تک رہیے گا، اسے زیادہ پھیلائیے گا نہیں. یہ پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ
آپ کے اس ویک کے سٹارٹ سے ایک دن پہلے سے ہی کیفیت بن چکی ہو، سیٹرڈے نائٹ سے لے کے ٹیوزڈے تک اس کے اثرات رہیں گے، ہو سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں تو آپ نے سچی بات ہے بہت محتاط رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مڈ ویک بہت زبردست بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مڈ ویک میں اگر آپ کے کوئی پینڈنگ جاب، کوئی کام ایسے تھے جنہیں آپ نے کرنا تھا اور نہیں ہو پا رہے تھے، تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا، اور وہ توجہ دینے کے بعد انہیں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، ہیلپ مل سکتی ہے دوستوں کی، عزیزوں کی، جو آپ کے ان معاملات کو مکمل کرنے میں آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لیو خواتین و حضرات جن کے لیے جاب میں کچھ چینج چاہتے تھے، وہ نئے نوجوان لوگ جن کی جاب نہیں تھی، وہ جاب کے سلسلے میں کچھ کوشش کرتے ہیں، تو یہ خواہشات کے پورا ہونے کا بھی وقت ہے۔ ادھر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو آسانیاں ہوں گی۔ مرکری وینس آپ کے 5th ہاؤس میں بڑی خوبصورت طریقے سے موجود ہے، جوپیٹر کا اسپیکٹ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو کوئی شارٹ ٹرم پروجیکٹ کہیں دوستوں کی طرف سے آتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کی انکم یا ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس دونوں چیزیں بڑھتی فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو فائدہ بھی دے سکتی ہیں، آسانیاں بھی دے سکتی ہیں۔ راہو آپ کے 9th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کے تھوڑا سا، جیسا میں نے ویسے ہی آغاز میں کہہ دیا کہ اپنا پروفائل سلو رکھنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی اور سیاسی معاملات میں بحث مباحثہ کرتے وقت کوشش کیجیے گا پہلی بات تو اس چیزوں میں انوالو ہی نہ ہوں، اور خاص کر جہاں آپ کا حلقہ احباب ایسا ہے جو آپ کے معاملات میں اثر انداز ہو سکتا ہے، کاروبار، جاب، یہ ساری چیزیں، تو وہاں پہ تو آپ کو اس وقت میں کہوں گا سننا زیادہ، بولنا کم ہے، ریئیکشن کم سے کم کرنا ہے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ انرجی لیول زیادہ ہوتا یوں ہے کہ جب مارس 1st ہاؤس میں آتا ہے تو امپلسو ہو جانے کی وجہ سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہر بات کا جواب دیا جائے، لیکن وقت کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ نو، جانے دو، ہر بال پہ کھیلا نہیں کرتے، کچھ بال ایسی ہوتی ہے جسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں آؤٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسی وزڈم کے ساتھ آپ نے اس ویک کو گزارنا ہے۔ اب آپ محتاط کمفرٹیبل ہوں گے تو ہوتا یوں ہے کہ اگر وقت میں کوئی ٹینشن یا پریشانی بھی لکھی ہوئی ہے تو شعور، وزڈم، سمجھ بوجھ سے پہلے بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کیفیت میں آپ کو فوراً آپ کے دماغ میں گھنٹی بجنی چاہیے کہ اوہ مجھے تو کہا گیا تھا ایسا نہیں کرنا، تو پھر آپ کو اکارڈنگلی ایکٹ کرنا چاہیے، سلو ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ادروائز وہ پرابلمز جن کی میں نے بات کی ہے وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات بڑی خوبصورت چیز ہے، جیسا میں نے اتفاق سے کہا تھا کہ جوائنٹ وینچر فرینڈز کے ساتھ کر سکتے ہیں تو شارٹ ٹرم انکم کے فوائد مل سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی لانگ ٹرم پارٹنرشپ اور خاص کر ایجوکیشن، آئی ٹی، فوڈ بزنس سے ریلیٹڈ اگر کوئی وینچر آپ کا بنتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی پلاننگ آپ کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے لیے، اور وینس سے ریلیٹڈ، وینس میٹل، جیولری، کپڑے، کلودنگ، ساری چیزیں، اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے، شارٹ ٹرم ایکٹیویٹی، ایگزیبیشن یا ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو وہ چیزیں بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اس کا انیشیٹو آپ کو ضرور لینا چاہیے۔ بچوں سے متعلق ڈیسیژن میکنگ کا بھی پیریڈ ہے، اگر بچے، ان کی شادی، بیاہ یا ایسی کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی تھی تو اس کا بھی ٹائم ہے۔ اس سلسلے میں آپ بچوں کو انوالو کیجیے گا، ان کی مشاورت اور ان کی ایڈوائز، ان کے مشورے کے ساتھ آپ کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ فیصلے کا ٹائم ہے۔ اگر فیملی میں کوئی ایسے بیٹا بیٹی کو ہے جن کے رشتوں کے ایشوز کچھ چل رہے تھے، اب دوبارہ سے یہ وقت رائز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو غیر ضروری اور جسے کہتے ہیں غیر منطقی ایکسپیکٹیشن یا ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں، اسے اوائڈ کیجیے گا۔ حالات اور عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا تاکہ یہ وقت جو زندگی میں آیا یہ بہتر فیصلے دے سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، یہاں میں آپ کو بتاؤں، مرکری دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے پیرنٹس، اپنے بزرگوں کی بہت خدمت کیجیے گا، بلکہ اتفاق سے یہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے، کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے، کہ کوئی بھی وینچر سٹارٹ ہونے سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ گھر میں موجود بزرگوں سے، اور خاص کر خواتین بزرگ،
نانی دادی بزرگ بڑی بہن بھابھی کوئی ایسے رشتے ہیں انہیں خوش کر کے ان سے دعا لے کے نکلیے گا، آپ کے لیے کامیابیاں ہوں گی، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری 4th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، وینس بھی ساتھ موجود ہے اور سیٹرن 7ویں گھر میں ہے، تو یہ تھوڑا سا چیزوں کو بلاک کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ ذرا سی بلاکیج ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں روحانی طور پہ زیادہ مضبوط اور اسٹرینتھن ہونا چاہیے۔ جب اس سلسلے میں ہم مضبوط ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں پھر ہمیں ہمارے ارد گرد ہمارے محبت پیار کرنے والے لوگ جو ہمارے ڈپینڈنٹ ہیں، ہمیں ان سے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو انرجی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو ضرور لیجئے گا۔ البتہ پارٹنرشپ میں، بزنس وینچر میں کچھ ایسے معاملات میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کہیں کوئی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی دکھائی دیتی، تو وہاں پہ بہتر یہ ہوگا کہ دین اینڈ دیئر اس کو کرنے کی بجائے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہوتا یوں ہے کہ سیٹرن اینڈ مارس یہ سارے اکٹھے ستارے ہیں، جب یہ اکٹھے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن شپ بناتے ہیں، وہاں چیزیں بگڑ سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مصلحت کے ساتھ اس وقت کو گزارا جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے، وہاں آپ کا قد کاٹ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قد کاٹ سے مراد فزیکل جسم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا امیج اینڈ امپریشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اپنے امپریشن کو، چیزوں کو لوز نہ کرنے دیجیے گا، اپنے قد کاٹ اور اپنی چیزوں کو اسی طرح ہی رکھیے گا تاکہ آپ کا بھرم بندھا رہے، آپ اپنی پرسنالٹی کے ان جسے کہتے ہیں ہڈن ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں، بولنے سے کم ہوتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ بہت کیجیے گا، کسی کی دل شکنی نہ کیجیے گا، اریٹیٹ نہ ہوں، خاموش ہو جائیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ بزنس پارٹنرشپ، فیملی لائف، ہسبینڈ اینڈ وائف، کہیں بھی جہاں بھی 7th ہاؤس اسپیکٹ بنتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سنڈے جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، یعنی 10 نومبر ہوگا نا، 10 نومبر سے لے کے 12 نومبر تک کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دن ذرا سے محتاط ہوں گے جہاں آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا۔ اسی طرح دوستو، انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں بہتر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کسی پرانے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، آربیٹریشن میں بیٹھ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کا رویہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بینیفٹ ہے تو 100% آپ خود ہی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اس کے فائدے میں کسی کو شریک کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، وہ صحیح نتائج لے کے جائے گا۔ اسی طرح کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو محض ایمبیشیس ہو کے، جسے کہتے ہیں کہ جلد بازی میں جانے کی بجائے تھوڑی سی انویسٹیگیشن اور ہوم ورک کرنا بہتر ہوگا، پھر اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں، جب بھی یہ کیندر آپ کے فرسٹ ہاؤسز میں آتا ہے تو یہ آپ سے محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ محتاط رہ کے اپنے آپ کو لے کے چلیں گے، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات اور اپنے فائنینسز کو، تو یقین کیجئے گا کہ یہ مشکل وقت بھی آسانی دے کے ہی جائے گا، اور اس وقت میں بھی جو ایفرٹس کی گئی ہیں آج نہیں تو کل ضرور فائدہ دیں گی۔ اسی کی روشنی میں دوستو اپنا وقت گزاریے گا، خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ میری دعا ہے چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بتائیے سفر کیسا رہا؟ اگر ماضی میں کیا ہے، پچھلے 2-3 دن میں تھا، کیسا رہا؟ جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہوا؟ اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے، فرینڈس کے ساتھ کچھ دوست بہت دنوں کے بعد آپ کی زندگی میں آئے، آپ انہیں ملنے گئے، یا وہ کوئی پاکستان سے باہر سے آئے، کچھ ایسا چیزیں ان کے ساتھ مل کے کوئی جوائنٹ وینچر، کوئی جوائنٹ بزنس، اس طرح کی ایکٹیویٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسٹرالوجیکل سائن میں 2-3 چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا ڈیسائسو سا ویک چل رہا ہے آپ کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس ویک، اس ہفتے خاص کر آپ نے یہ سمجھنا ہے، کیوں کہ آپ کا ایک خاص ہوتا ہے ستارہ جو آپ کا رولنگ پلینٹ وینس، اور خدا کی رحمت جوپیٹر، ان دونوں کے آپسی رشتے بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
یہ ایک دو دن سے گفتگو سرگرمی چل رہی تھی. منڈے ٹیوزڈے اس کے بارے میں ڈیبیٹ اور بحث کا دن تھا، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن میکنگ کا دن ہے، ویک ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے گا 11 نومبر سے لے کے 16-17 نومبر تک اگر آپ کسی چیز کے اوپر کام کر رہے تھے، کوئی شارٹ ٹرم بزنس تھا، کوئی مل کے کچھ کرنے کی پلاننگ تھی، تو اس کو فائنلائز کر کے نارمس چیزوں کو طے کرنے کا وقت تھا. اسٹرالوجیکل سائن عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کیئرفل ہوں گے. کیئرفل اس سینس میں ہوں گے کہ سیٹرن جب بھی انکم ہاؤس میں آتا ہے نیگیٹو پلینٹ بنتے ہیں، تو وہاں آپ لاجیکل زیادہ ہوتے ہیں، جذباتی زیادہ ہوتے ہیں، شاید بلیک اینڈ وائٹ کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. اس لیے کسی نئے بزنس میں، نئے کام کے آغاز میں کوئی بھی ڈیل آپ کرنے چلے جا رہے ہیں تو اس کا میموری، اس کا ریکارڈ بلیک اینڈ وائٹ وٹنسز کے ساتھ رکھنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا مستقبل میں بھی جا کے. اسی طرح اپنے کسی رکے کام کے لیے کسی کزن، کسی فرینڈز، کسی دوست، کوئی اولڈ نیبرز میں کبھی کچھ ایسے لوگ رہتے تھے، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور اس کا تعلق صرف کام سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کی پرسنل زندگی کے ساتھ بھی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پرسنل زندگی سے مراد یہ ہے، اسپیشلی میں میل لبراس کے لیے کہوں گا کہ شادی، ریلیشن شپ، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم ایک بڑا بہتر اور فائدہ مند ہے. اگر کوئی زندگی میں ہے تو اسے بتائیے گا، اسے بھی بتائیے گا، اور اگر چاہتے ہیں اہل خانہ کو انفارم کرنا تو انہیں بھی بتائیے گا، لیکن پورے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیٹرن جب آپ کے 6th ہاؤس میں آتا ہے تو ان سارے ستاروں کے ساتھ ایک خاص اینگل جسے ہم کہتے ہیں اسکوئر بناتا ہے. اسکوئر از ناٹ گڈ، وہاں جا کے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو 16 ٹرائن اینگل جب بنتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ بننے جا رہا ہے. 2-3 دن تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کھل کے کھیلنے کا وقت ہے. ریل اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میٹل، اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر کنسٹرکشن، ریل اسٹیٹ کی بجائے ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کام کرنے والے، جس میں اس کا ٹوٹل جاب ہو سکتی ہے انجینئرنگ، ڈیزائن، آرکیٹیکچر. یہ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پینٹنگ آرٹسٹ ہیں، یہ سارا کچھ کرنے والے ایکٹرز ہیں، فلم میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے کریئر میں بڑی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اگر آپ سفر کریں گے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اگر آپ جائیں گے، ملیں گے، یا آپ کو کوئی ایسی آپشن ملتی ہے کسی اور جگہ جا کے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کی، کام کرنے کی، بزنس پھیلانے کی، تو اس کے بارے میں ضرور کنسیڈر کیجیے گا، ضرور سوچیے گا. محض سن کے بغیر کوئی اسٹیپ لیے اسے ریفیوز کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کوئی فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، انیشیٹو لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو پلانٹری پوزیشن آپ کی فیوریبل ہے. اسی طرح کوئی ٹریول ہے جس میں کوئی آپ کی اسپریچول سیٹسفیکشن ہے، وہ سفر بھی آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی امیدیں، نیتیں، منتیں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سفر سے ریلیٹڈ. ینگ لبراس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ لائف میں کریئر کے لیے اگر آپ اپنے جابس کے سے متعلق کئی دفعہ اپلائی کرتے بہتے تھک چکے ہیں، تو پھر آپ تھکے نہ بلکہ جاگتے رہیں. یہ وقت آپ سے آپ کی کنسسٹنسی، آپ کے تسلسل اور آپ کے مزاج میں کتنا ٹھہراؤ ہے، یہ اس کا امتحان لے رہا ہے، تاکہ آپ کی زندگی آگے جا کے کامیاب ہو. ستاروں کی چال عموماً اس طرح کی ہوتی ہے جو ہمیں مختلف طرح کے اپرچونٹیز دیتے ہیں، مواقع دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں. تو دوستو، یہ ایک پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، واٹر انٹیک اپنا بہت رکھیے گا. کڈنی یہ امپورٹنٹ ہے، واٹر انٹیک ٹھیک رکھیں گے. خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ایسے سینئر لبرا لوگ جن کو میں آپ سے کہوں پروسٹیٹ مثانہ کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، امیجیٹلی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجیے گا اور اپنے ہیلتھ کے بارے میں خیال کیجیے گا. عموماً دیکھا یوں جاتا ہے کہ لبرا کچھ زیادہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں، اور وزن بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل پھر لیٹر سٹیج میں جا کے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے ویٹ کو، اپنی ڈائٹ کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی تفریح کو، اپنی نیند کو اکارڈنگلی مینیج کرنے کی کوشش کیجیے گا، آرگنائز کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کی زندگی
آپ کے لیے نعمتوں کا سبب ہو، آپ کو اس کی خدمت نہ کرے بلکہ زندگی آپ کی خدمت کرے، وہ آپ کو مواقع دے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اچھا وقت گزار سکیں اس دنیا میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، اس ویک میں 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 میں پیدا ہونے والے تمام اسکارپیو خواتین و حضرات کو سالگرہ مبارک۔ سولر ریٹرن بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہے اسکارپیو کا، اس وقت اگر میں اسٹرالوجیکل بات کروں تو یہ آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پچھلے سالوں میں آپ کے لیے بڑے چیلنجز تھے۔ اگر ریسنٹلی آپ کی شادی ہوئی اور خدا نخواستہ شادی کے بعد کچھ نتائج اچھے نہیں رہے تو بھی غور کا مقام ہے، اور اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو یہ اسٹرالوجیکل ٹائم جو ہے یہ آپ کو اس کی طرف لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں مئی سے 24 سے پازیٹیو ٹائم آ چکے تھے، اور کچھ کی زندگی میں آگے آنے والے دنوں میں اچھے مقام آئیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری شادی سے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری توقعات اور ایکسپیکٹیشن بڑی ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ اسکارپیو آپ کا رولنگ پلینٹ مارس اس وقت جو ہے وہ آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے قد کاٹ کو ذرا زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ اپنے لیے زندگی میں رہنے کے لیے آسانیوں کی بجائے اپنے سٹینڈرڈز اتنے ہائی کر لیتے ہیں کہ جہاں خود تو اکیلے چل سکتے ہیں لیکن ہمارا ہاتھ تھام کے کوئی دوسرا چلنا چاہے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشن، توقعات، ہماری مزاج، انداز گفتگو کی وجہ سے ہمارے قریب آئے ہوئے لوگ بھی، یعنی اسکارپیو کے قریب آئے ہوئے لوگ بھی کچھ ڈسٹینس کر لیتے ہیں۔ کچھ امیدیں جو بندھی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ شادی کے پلان، کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہو پاتے۔ یہ ایک جوپیٹر کی پوزیشن، پلانٹری پوزیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل کا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو بہتر اور کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ راہو آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ خاص کر بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ مائیگرین، سر، نیک، گردن، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ڈائٹ اپنی اچھی رکھیے گا۔ آکسیجن انٹیک آپ کا بہتر ہونا چاہیے۔ اور سائیکولوجیکل پرابلم اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں آلریڈی چل رہے ہیں تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ٹائملی ان کو ایڈریس کیجیے گا، علاج کیجیے گا۔ علاج کے ساتھ ساتھ انہیں خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اسکارپیو کی اپنے بارے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا سیٹرن آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، دوستوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ کبھی ریلیشن شپ بہت اچھا تھا، کبھی اچانک بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے موقع پہ آپ نے اپنے تعلقات کو بڑا محتاط رکھنا ہے۔ آپ کا یہ برداشت کا، سننے کا، ٹالریٹ کرنے کا وقت ہے۔ سنیے گا، ٹالریٹ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کسی کو چھوڑا تو کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے آپ خاموشی اختیار کریں اور خاموشی سے سائڈ پہ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ ٹریول ٹائم، انجوائمنٹ پلیئر، لکی ٹائم، دیٹس ویری گڈ، وہ پورے زور و شور سے چل رہا ہے۔ کام وہ بھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ینگسٹر کی میں نے بات کی تھی، آپ کے لیے جاب اپرچونٹیز، انکم کمانے کے مواقع پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ بڑا زبردست قسم کا ٹائم ہے۔ جیسا میں نے فلم، میڈیا، اس سے ریلیٹڈ اسکارپیو خواتین حضرات آپ کے لیے کچھ نئے وینچرز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا ریزیڈنس سے ہٹ کے دوسرے کسی شہر، ملک میں جانے کا موقع ملے یا وہاں سے آپشن آئیں۔ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا اس کا، تاکہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بورڈم، کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت، بوریت کی پیدا ہو چکی، اسٹیگننٹ ہے، وہ دور ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ آپ کا تو ایک جسے کہتے ہیں ہیپی گو پیریڈ چل رہا ہے۔ جوپیٹر آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت موج مستی کے موڈ میں ہے، دوستوں کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ نے اچھا وقت گزارا تو اس کی شیڈوز ابھی بھی آپ کے مزاج میں ہیں۔ البتہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں اپنے کو فرینڈس کی وجہ سے، سفر میں شریک لوگوں کی وجہ سے، آپ کے کولیگز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کہیں کچھ رنجش یا کچھ بدمزگی ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا اریٹیشن کا سبب بنی ہوگی یا بن سکتی ہے۔ اینی ہو، یہ ٹائم سیٹن چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کے معاملات دکھائی دیتے ہیں، بنتے بھی ہیں۔ البتہ آپ کا اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ریلیکس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ دوسروں سے پہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ کی توقعات دوسروں سے زیادہ وابستہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ یعنی گیو اینڈ ٹیک تو ایک نیچر پروسیس ہوتا ہے۔ کبھی جب ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو نیچرلی ریسیپروکیٹ ہوتا ہے، دوسرا بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کے انتظار میں بیٹھ کے کاؤنٹ ڈاؤن نہیں شروع کرتے کہ میں نے یہ کیا تھا تب مجھے اس کا کب صلہ ملے گا۔ اسٹرالوجیکل ٹائم میں کچھ چیزیں کچھ وقتوں کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، پھر اپنے ٹائم پہ واپسی ہوتی ہے۔ آپ کا اسٹرالوجیکل ٹائم از فیوریبل۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتانے کا بھی وقت ہے، آگے بڑھنے کا بھی وقت ہے، اناؤنس کرنے کا بھی وقت ہے۔ ہیزیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں بہتر اور ٹھیک انڈر کنٹرول ہیں اور وہ کوئی خدا نخواستہ پرابلم پیدا نہیں کریں گی، بلکہ اس وقت میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ خود نہیں کر سکتے تو اپنے فرینڈس یا کسی کے ذریعے اس چیز کو لیک آؤٹ کیجیے گا، سرفیس پہ لائیے گا، ماں باپ کے ساتھ بات کریں گے یا جہاں بھی جو چیز میچور ہونے والی ہے، یا کنسرن آدمی تک اپنے جذبات و خیالات پہنچا دیے جائیں تو بھی بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ ایکسپینس میں اگر یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا محتاط ٹائم ہے، اپنے اخراجات کو محتاط طریقے سے خرچ کیجیے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انادر گڈ اپرچونٹی جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے، آپ کے معاملات میں آپ کی انکم میں بھی بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس پیریڈ میں کچھ ریسیویبلز تھے، لاسٹ میں اگر نہیں کیے تو یہ ویک فالو اپ کا ہے یا امید رکھنے کا ہے، اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں تو بائنگ اینڈ سیلنگ پیریڈ بھی ہے۔ ایڈیشن ان لائف، زندگی میں نئے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم، فن ٹائم از گڈ، ویکینڈ پہ بڑا زبردست بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جناب دوسرا ایریا وہ دکھائی دیتا ہے آپ کا اپنے پرسنل جاب سے ریلیٹڈ، اسپیشلی لا، جوڈیشری، اس سے ریلیٹڈ اگر ہیں تو آپ کے لیے کچھ گڈ نیوز بھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ ان دونوں کے سائے میں رہ کے محتاط طریقے سے اپنے آپ کو کام کیجیے گا اور اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کیجیے گا، ادروائز آپ کی ڈیفیمیشن یا ایسا پرابلم آپ کے ساتھ ہونے کے امکانات بڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکان دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رولنگ پلانٹ سیٹرن آپ کا اور ایک خاص ستارہ جوپیٹر، تھوڑا سا اینگل ان کا آپس میں ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ایک خاص ڈسٹنس پہ پیرلل ساتھ چل رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ ہم کبھی کبھی زندگی میں بڑے گول سیٹ کرتے ہیں، پھر اس میں اپنی پوری انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے انرجی، اپنے ریسورسز اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کچھ گول، کچھ خواب سیٹ کرتے ہیں، اور وہ گول اور وہ خواب پورے نہیں ہو پاتے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں۔ اس میں دو چیزوں کی سمجھ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کیا جو پلان، جو خواب جو دیکھے تھے یا جس مشن پہ ہم کام کر رہے تھے، کیا وہ پریکٹیکل تھا، کیا وہ اچیویبل تھا، کیا اس کے لیے جو پری ریکوزٹ یا جو کوالیفیکیشن سے مراد ریسورسز جو آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ تھے؟ اگر تو وہ تھے
پھر بھی نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹائم فیوریبل نہیں تھا. اگر آپ کی ایفرٹ تھی، سارا کچھ تھا اور نہیں ہوا، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کام آپ کے اپنے انتظامات اور پراپر ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے وائبل نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سیٹرن رولنگ پلینٹ اس وقت ڈسٹرب ہے، اریٹیٹ تھکتا ہے، دوڑتے دوڑتے تھکتا ہے، اور جب یہ تھک جاتا ہے تو پھر یہ کبھی کبھی ضعیف العقیدی یا کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ شاید میرے لیے کچھ بندش، کچھ رکاوٹ یا کوئی چیز ہے، جبکہ میں ایسی کسی چیز کو نہیں دیکھتا. یہ وقت محنت کا ہے، ریئلسٹک چھوٹے گول سیٹ کرنے کا، پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا ہے. لیکن دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ سبق لینے کا بھی وقت ہے، سیکھ کا بھی وقت ہے. اور اگر ہم زندگی میں کچھ فائنینشیل گین نہیں کرتے اور اگر آپ اسی فیلڈ میں زندگی کے ساتھ موجود ہیں تو کچھ لیسن ضرور لرن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت چند روپوں کا نقصان ہوا، لیکن اس وقت میں جو لیسن ملا وہ آگے جا کے کروڑوں روپے کا ویلیو رکھتا ہو اور اس کی سیونگ کا سبب بن جائے. لہٰذا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنی کیپیسٹی کو جاری و ساری رکھنے، کیپ آن ورکنگ چیزوں میں بہتری، آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت سے کیپریکین موجود ہیں، ان کا کام جاری و ساری ہے. البتہ جیسا میں نے آپ سے کہا، صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے خواب اور آپ کی رفتار اور آپ کے وسائل، ان تینوں میں کوآرڈینیشن کیا تھا. یہ کوآرڈینیشن آپ کے مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے خواب کیسے پورے ہوں گے. جوپیٹر آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ملے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں مارگیلا پہاڑ کراس کرنے کی اور ہم خواب دیکھ لیں ہمالیہ کا، تو پھر تو ہماری اپنی سوچ ہے نا، ہمیں ریئلسٹک ہونا بھی چاہیے. تو آپ اپنے شارٹ ٹرم چھوٹے چھوٹے گول بنائیے گا، اچیو کیجیے گا. ڈپریشن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے مزاج میں انگزائٹی، اریٹیشن یا ڈپریشن ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسلسل ناکامی یا نتائج کے حسب توقع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ہیں. کوئی ایک بھی کام اگر آپ کا پازیٹیو ہوتا ہے، چل پڑتا ہے، تو آپ کے لیے مزاج میں، چیزوں میں، لک میں بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکتا ہے. اس وقت ساری ضرورت جو ہے وہ آپ کے اعتماد کو، آپ کے کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، اعتماد کی کمی نہیں ہے، صرف اس کو چینلائز ہونے کی ضرورت ہے. تو چینلائز کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے معاملات زندگی بہتر طریقے سے چل سکیں. انکم کے معاملات میں سیٹرن جو ہے وہ اس وقت 2-3 دن سے تو زیادہ شارپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ڈیسیژن میکنگ، فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے آپ کو اچھی کیلکولیشن اور اچھا ہوم ورک کرنا چاہیے. یہاں پہ مجھے تھوڑی سی پرابلم کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وینس مرکری آپ کے 12th ہاؤس میں ہے. بزنس میٹنگ میں، جرگہ میں، کسی بھی جگہ کوئی بزنس ناکام ہونے کی وجہ سے اپنے ٹیمپر لوز نہیں کریں گے، بلکہ گفتگو کے ذریعے، اچھے دوستوں کے ذریعے اچھے معاملات کو آپ طے کریں گے. ٹریول ٹائم نہیں بنتا ہوا دکھائی دیتا. اگر سفر کی کوئی حاجت پیش آئی تھی تو وہ پچھلے مہینے سے اس میں تھوڑے سے پرابلم کی انڈیکیشن آ رہی ہے. آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑے سے معاملات آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں وقت آپ سے ٹھہراؤ کا تقاضا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا وقت پازیٹیو ہے. جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں 6th ہاؤس میں ہے. یہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ لینڈ مارک کا سیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہوم ورک کرنے کا وقت ہوتا ہے، فزیبلٹی بنانے کا وقت ہوتا ہے، اور لکھت پڑھت کر کے ریالٹی کے ساتھ آغاز لینے کا وقت ہوتا ہے. اپنی صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ کی چیسٹ اور آپ کا بیک، یہ 2 ایریا آپ کے افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فرینڈ سرکل ہاؤس بہت اچھا ہے. کسی ڈپریشن، اریٹیشن میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا وقت تھوڑا سا اپنے فرینڈس کے ساتھ گزاریے گا.
کام کے ماحول سے نکلیے گا ایک، اور دوسری کوشش کیجیے گا کہ بند کمروں میں اس ویک میں اسپیشلی پہلے 2 دن زیادہ نہ رہیے گا، تھوڑا سا کھلے آسمان کے ساتھ کسی اوپن ریسٹورانٹ میں کھلی جگہ پہ چائے کافی پیجیے گا، ڈھابے پہ بیٹھیے گا، گپ شپ کیجیے گا. آپ کے منڈے اور ٹیوزڈے میں 1 آدھ گھنٹہ آپ نے اس طرح صرف کیجیے گا، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، آپ کو انرجی ملے گی اور آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ پچھلے دنوں کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا. اکثر میں تو ایکویریس کی بات کرتا ہوں، اور بہت سے ایکویرین، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری فرینڈس لسٹ میں اور بلکہ یوٹیوب چینل کے اوپر جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میرا ایک پروگرام جو سب سے زیادہ دیکھا گیا، آلموسٹ کچھ 60,000 کے قریب تھا، اس میں ایکویریس کے اوپر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات سمجھنے والی ہے دوستو، جتنے ایکویریس لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اتنے سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ وہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو بات کسی ایکویریس نے کہی، وہ مجھے ملی کسی دوست کے آفس میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا پروگرام ہم شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے چہرے پہ سمائل نہیں ہوتی تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید آج کچھ اچھی خبر نہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں ستاروں کی پوزیشن دیکھتا ہوں آنے والے حالات کے مطابق، اچھی خبر خوشی سے آپ دیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی ریسٹرکشن ہوتی ہے تو ذرا سا اپنا موڈ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایکویریس ایئر سائن کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں. ٹائم پچھلے دنوں سے کچھ کرٹیکل چل رہا تھا، ڈسٹرب تھا. یعنی اگر میں آج بھی کہوں تو آج بھی آپ کا وقت تھوڑا سا ایسا ہے جہاں آپ کی فائنینشیل نیڈز زیادہ ہیں، لیکن شاید اس طریقے سے آپ کے پاس کیش فلو نہیں ہے. اسی طرح آپ کے تعلقات، ایکسپیکٹیشن جو ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے کچھ اچھی تھیں، لیکن شاید وہ فلفل نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. جاب میں ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بلکہ میں ایکویرین دوستوں سے کہوں گا، اچھی جاب کے لیے کیپ آن ٹرائنگ، کوشش کیجیے گا. آپ کا یہ انکم چیزوں کو بڑھانے کا، اسٹیٹس بڑھانے کا یہ اچھا وقت ہے، اور یہ تقریباً 22 نومبر تک رہے گا. اپنا پورا زور و شور اس کے اوپر رکھیے گا، اپنے معاملات زندگی کو بہتر کیجیے گا. فرینڈ سرکل بڑا خوبصورت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 5th ہاؤس میں جوپیٹر اینڈ وینس کی جو پریزنس ہے، ایڈیشن زندگی میں نئے دوستوں کو لے کے آتی ہے. پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ اچھے کام، شارٹ ٹرم بزنس، پکنک ٹرپ، اس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ جہاں لانگ ٹرم ریلیشن تھے، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ چیزیں، وہاں پہ تھوڑا سا کچھ کھینچاؤ پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں اصل میں ایشو اتنا بڑا نہیں ہوگا، بات اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی بات کا بتنگڑ بن جائے گا. وہ آپ کی جسے کہتے ہیں امپلسونیس، جسے کہتے ہیں کہ جلد بازی کی وجہ سے، غیر محتاط انداز گفتگو کی وجہ سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو اپنی میریٹل لائف کو بچانے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. احتیاط کیجیے گا. اور بابا لوگوں کبھی کبھی غصہ جانے دیا کرے. ٹٹ فار ٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر وقت ہر چیز کا ترقی بترقی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑا سا ویٹ کر لیا جاتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اچھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ نے تو ہمیں ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا. نہیں پیارے دوستو، ایڈوائز ہوتی ہے، وقت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اخراجات میں بھی، گفتگو میں بھی. میں اگر آپ سے یہ کہوں تو یہ ویک آپ کا سننے کا ہے، سن کے عمل کرنے کا ہے، ابزارو کرنے کا وقت ہے، لیسن لرن کرنے کا وقت ہے، اور اپنے لیے زندگی کو پلان کرنے کا وقت ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں جوپیٹر کے اینگل ایسے بن رہے ہیں جو 12 سال کے بعد زندگی میں آتے ہیں. اور جب وہ 12 سال کے بعد آتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ٹھہر کے، ماضی میں نظر دوڑا کے، اس کی روشنی میں اچھے یا برے چیزوں کو غور کرنا ہے. پھر اسے بچنے کے لیے آپ نے مستقبل کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنی ہے تاکہ آپ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں. ایئر سائن کے لوگ حساس ہوتے ہیں، آپ بھی ہیں ان کی طرح. سیٹرن ایک خاص اینگل پہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کچھ لوگوں کو زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے. مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے یہ سائن، میں سچی بات آپ سے کہوں کہ یہ لوگ صاف کھرے ہوتے ہیں، محبت بے تحاشا کرنے والے ہوتے ہیں، کھلے ڈلے لوگ ہوتے ہیں.
لیکن چھوٹی سی بات بھی دل شکنی کی بن جاتی ہے تو پھر دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال نہیں کرتے. آپ کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے, کیئرفل رہنا چاہیے. ایسی چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے اپنے تعلقات ایٹ سٹیک نہیں آئیں گے, بلکہ زندگی خوبصورت ہوگی. یہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور لیو اینڈ لیٹ لیو والا بھی معاملہ ہے. رشتوں میں بھی, تعلقات میں بھی, بہن بھائیوں میں بھی, سب چیزوں میں امپوز نہ کیجیے گا, بلکہ کبھی کبھی ان کی کمانڈ کو برداشت کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا, تو زندگی خوبصورت ہے. میں اس میں اسٹرالوجیکل ٹائم اوورآل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. خواہشات کے پورا ہونے کا وقت ہے. اب اس چیز کو آپ نے بڑا سیریسلی لینا ہے, پورا ہونے کا وقت ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی خواہشات, بھاونائیں جو پوری نہیں ہوئی, جو کرنا چاہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ پریکٹیکل, ریئلسٹک, اچیویبل. ان 3 پوائنٹس کے ساتھ آپ کام کریں گے, یو ول بی ہیپی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گولس. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے. بہت دعائیں آپ کے لیے. چینل سبسکرائب کر لیں تو اچھا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب, بڑا ہیپننگ ویک رہا, دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کے بعد کام کا پریشر بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے, ہمیں وہ کمپنسیشن پوری کرنی ہوتی ہے. سنڈے سے کچھ یوں دکھائی دیتا ہے, ہیڈ ایک, مائگرین. اگر ایسی کوئی پوزیشن ہے تو اپنا ٹائملی علاج کیجیے, نیند پوری کیجیے گا. اسٹرالوجیکل پوزیشن تھوڑی سی ٹف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جہاں انڈر سٹریس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جوپیٹر پوزیشن بہت اچھی ہے آپ کی جناب, ایلیویٹڈ کمفرٹیبل پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی جاب سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا ویک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے کوئی اسائنمنٹس, کوئی جاب, کوئی رسپانسبلٹیز جو آپ کے ذمہ لگی ہوئی تھی پورا کرنے کے لیے آپ کو بڑا ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے بھی زبردست ہوگا. کوئی پروفیشن اور کریئر سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا پروموشن بورڈ, ایلیویشن کے لیے کوئی ایسی کمیٹی جو آپ کے اسٹیٹس کو رائز کر سکتی ہے, جس میں فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا اجلاس, اس سلسلے میں آپ کی گروپ, کمپنی, آفس, چیزیں, کہیں پہ بھی کوئی ایسا اجلاس منعقد ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بہتری کا سبب ہو سکتا ہے, فائدہ دے سکتا ہے. اس سلسلے میں صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی فائل, آپ کے معاملات سارے کلیئر ہونے چاہیے, اور کسی انٹرویو کی صورت میں آپ کو بڑا کانفیڈنس کے ساتھ آنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. دوسری چیز دوستو, بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا مارس آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے کچھ معاملات میں تیزی آنے لگتی ہے. پرائیویٹ سروس کرنے والے لوگوں کے لیے کام کا پریشر تھا, کسٹمر کی ڈیمانڈ, اب سڈنلی پریشر زیادہ ہو سکتا ہے, سروس ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں اپنی ڈیڈ لائن کو میٹ نہ کر سکیں, تو اس لیے ایکسٹرا ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ کو اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھلے آپ کی نیچر بڑی پرفیکشنسٹ ہو, لیکن پھر بھی کو ورکرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو بہتر ہوگا. بچوں سے متعلق بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیمی معاملات بہتر اور اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ جس چیز کی طرف آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ کو خود جینرسلی, کھلے دل کے ساتھ اپنے فرینڈز, اپنے دوست, اپنی فیملی, سب کو ڈیل کرنا ہوگا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنس کرنا ہوگا. سیٹرن مون کنجکشن جو ہے بیسیکلی اریٹینٹس لاتا ہے, پیدا کرتا ہے, جہاں آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ اسٹرالوجیکل ٹائم جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی چیزیں انڈر کنٹرول اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح بزنس میں بھی معاملات بہتر ہیں. بزنس میں نئی اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مارکیٹ ٹرینڈ کے مطابق چیزیں کیجیے گا, اسٹاک کو بہتر مینٹین کیجیے گا, اور ماڈرن ٹرینڈ کے ساتھ اگر آپ پبلسٹی چیزیں کریں گے تو آپ کو بہتر اور اچھے نتائج ملیں گے. تو دوستو, یہ پلانٹری پوزیشن اوورآل آپ کے سائن کو اچھا ریپرزینٹ کر رہی ہے. پالیٹکس میں رہنے والے لوگ, جوڈیشری میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر ہے. البتہ
جیسے کہیں فورسز کے لوگوں کے لیے تھوڑی سی چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتا ہے کہ گھر سے دور پرے کچھ ایسی جگہوں پہ ہو سکتی ہے جہاں شاید فیملی کے ساتھ آپ کا اتنا انٹریکشن نہ رہے, یہاں ہونے میں آپ کو ٹائم زیادہ لگے. تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.